بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بزی تھے سبھی لوگ، اور ہم لوگ وہاں پہ کیفے میں بھی نہیں بیٹھ سکے۔ کچھ شادیاں تھیں 2-3، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف تھے سبھی۔ تو آج ایک جگہ پہ آیا تھا میں جاب کے لیے، تو خیر 2 دن پہلے میں نے یہاں پہ انٹرویو دیا ہے، تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی سیلری کی اور اسکیجول کی۔ ڈیوٹی ہے جی 12 آورس، یہ 12 آورس 12 گھنٹے کی نوکری ہے، اور چھٹی کوئی نہیں ہے، کوئی ڈے آف نہیں ہے۔ تو سیلری غیر مناسب ہے اس کے حساب سے۔ جب میں نے بات کی ڈائریکٹر صاحب سے، میں نے کہا سر آپ، ان کا کہنا تھا، ڈائریکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع میں ایسا انسٹیٹیوٹ نہ ہو جیسا انسٹیٹیوٹ ہم بنائیں، مطلب کہ جو ضلع فیصل آباد کے ٹاپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان میں ہمارا شمار ہو، جو پہلے 4-5 ہوتے ہیں ان میں ہمارا شمار ہو، اور ہم ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا سر اداروں کا جو اداروں کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 90% ہوتا ہے ان کے امپلائیز پہ، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان پہ۔ تو آپ اگر اپنے امپلائیز کو مورل سپورٹ نہیں دے رہے، آپ ان کو وقت نہیں دے رہے کہ وہ جا کے گھر اپنے گھر والوں کو ٹائم دے سکیں۔ اب 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، جو ایکسٹینڈ ہو کے 13 سے 14 ہو ہی جاتی ہے نیکسٹ شفٹ آتے آتے، ٹھیک ہے۔ تو 13 سے 14 گھنٹے آپ لے رہے ہیں، ان کے گھر جا کے بیچارہ سو جائے گا، سو کے صبح اٹھ کے پھر آئے گا، آگے پھر سے وہی ڈیوٹی، وہی سارا دن، ٹھیک ہے۔ گھر میں کیسے کیا ٹائم، وہ ساری عمر یہی کرتا رہے گا، صرف آپ کے ادارے کو چمکانے کے لیے، اور اس کے اگینسٹ آپ اسے کیا دے رہے ہیں؟ آپ ایک دن کی آف نہیں دے رہے اسے، آپ 4 گھنٹے زیادہ اوور ٹائم لے رہے ہیں اسے، اس کے عوض اسے کچھ نہیں دے رہے، تو سیلری آپ بہت کم دے رہے ہیں۔ تو ڈائریکٹر صاحب نے یہ کہا جی کہ سیلری جو ہے جڑامالہ میں اتنی سیلری ملتی ہے، اس سے زیادہ سیلری آپ دکھا دیں مجھے جڑامالہ میں کوئی دے رہا ہو۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا سر سیلری بے شک نہیں دے رہا، اگر کوئی سیلری نہیں دے رہا تو کوئی یہ بھی کلیم نہیں نہ کر رہا کہ ہمارا ادارہ جو ہوگا وہ فیصل آباد کے، ضلع فیصل آباد کے ٹاپ اداروں میں سے ہوگا۔ تو اگر کوئی بیچارہ کوئی یہاں پہ جاب کر رہا ہے، کچھ لڑکے کر رہے ہیں، مجھے جس نے ریفر کیا تھا وہ بھی تو کر رہے ہیں جاب، ایڈمنسٹریشن کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، تو وہ مجبوری میں کر رہے ہیں 12 گھنٹے اور 7 دن ہفتے کے۔ یہ مشکل کام ہے، یہ انسان کے لیے مشکل کام ہے، اس کے علاوہ یہ معاشرے کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کیا اپنے بچوں کو سیکھ دے سکتا ہے وہ فرد جس نے 12 سے 14 گھنٹے کام پہ رہنا ہے، اس کے بعد گھر آنا ہے، کھانا کھانا ہے، اور اس نے تھکے ہارے نے سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے پھر وہی کام۔ تو اس کے لیے تو مطلب صرف اور صرف کام رہ گیا ہے نا اس کا، وہ نہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح طرح سے کر پائے گا، نہ اپنے بچوں کو پیار دے پائے گا۔ پیار تو ظاہری بات ہے، ہر باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، لیکن بچوں کو وہ پیار نہیں مل رہا ہوگا نا جو ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے ایک وقت گزارا ہے بچپن میں، ہمیں پتہ ہے کہ باپ کا پیار کیا ہوتا ہے اور باپ کا ٹائم کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکے گا تو بہت سارے بگاڑ نہیں پیدا ہو جائیں گے۔ ماں بچوں کی پرورش اتنی ہی کر سکتی ہے جتنی ماں کے بس میں ہوتی ہے۔ وہ جو ماں کی گود کا ذکر ہوا ہے، وہ ماں کی گود وہ گود ہے کہ جو 2 افراد سے مل کے بنتی ہے، ایک ماں اور دوسرا باپ، ان دونوں سے مل کے ماں کی گود بنتی ہے، جو بچے کا پہلا سکول ہوتا ہے، جو پہلا اس کا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، جہاں سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو آپ ادارے بنا لیں گے، بڑے بڑے ادارے بنا لیں گے، اور ان بڑے بڑے اداروں میں اپنے امپلائیز کو، اپنے ورکرز کو آپ کسی قسم کی سپورٹ نہیں دے رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں 2 ہی طرح کی موٹیویشنز ہوتی ہیں، ایک ایموشنل اور دوسری مانیٹری، ٹھیک ہے۔ آپ پیسے کے سے بھی ان کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجبور ہے، تو مجبوری سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ ہوتا ہے سود، اسے بولتے ہیں سود، اور سود ہمارے اسلام میں حرام ہے، اور یہ قبر تک ساتھ جائے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ جائے گا۔
تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑیں. اگر آپ کم سیلری دے رہے ہیں ٹائم بھی کم لیں, اور کم از کم ایک دن جو ہے وہ ڈے آف ہونا چاہیے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ لوگ گھروں میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں گے, بچوں کو اپنا وقت دے سکیں گے, ان کو کچھ اچھی باتیں بتا سکیں گے, ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں گے. جب ایک بندے نے تھکا ہارا یہاں سے 14 گھنٹے کی جاب کر کے یہاں گھر واپس جانا ہے, تو اس نے تلخیاں لے کے جانی ہیں, اس نے کوئی آسانیاں لے کے نہیں جانی. وہ تلخیاں بانٹے گا اپنے بچوں کو, اور اس کے بچے آگے تلخیاں بانٹیں گے. تو خدا را صرف اپنا مفاد آگے نہ رکھیں, معاشرے کا سوچیں, اپنا سوچیں, اپنے چاہنے والوں کا سوچیں, اور ان کا بھی سوچیں جو آپ کو نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اور یہ لازمی سوچیں کہ جو آپ کو نہیں چاہتا وہ آپ کو کیوں نہیں چاہ رہا. اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی, آسانیاں بانٹیں گے تو آسانیاں بٹیں گی, اور آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں گی. تو آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھیں. اللہ حافظ.